السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے عدم مروت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں اور نفسانی و برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے مسلمانوں، اخلاق کسی بھی قوم کی زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو۔ اخلاق دنیا کے تمام مذاہب کا مشترکہ باب ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے والی اصل چیز اور شے اخلاق ہے۔ اچھے اور عمدہ اوصاف وہ کردار ہیں جس کی قوت اور درستی پر قوموں کے وجود، استحکام اور بقا کا انحصار ہوتا ہے۔ معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ سے قوم براہ راست متاثر ہوتی ہے۔ معاشرہ اصلاح پذیر ہو تو اس سے ایک قوی، صحت مند اور باصلاحیت قوم وجود میں آتی ہے، اور اگر معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو تو اس کا فساد قوم کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں اخلاق ناپید ہوں وہ کبھی مہذب نہیں بن سکتا، اس میں کبھی اجتماعی رواداری، مساوات، اخوت، باہمی بھائی چارہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ جس معاشرے میں جھوٹ اور بددیانتی عام ہو جائے وہاں کبھی امن و سکون نہیں ہو سکتا۔ جس ماحول یا معاشرہ میں اخلاقیات کوئی قیمت نہ رکھتی ہوں اور جہاں شرم و حیا کی بجائے اخلاقی باختگی اور حیا سوزی کو منتہائے مقصود سمجھا جاتا ہو، اس قوم اور معاشرے کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا یقینی ہوتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ دنیا میں عروج و ترقی حاصل کرنے والی قوم ہمیشہ اچھے اخلاق کی مالک ہوتی ہے، جبکہ برے اخلاق کی حامل قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ یہ منظر آپ اس وقت دنیا میں اپنے شرق و غرب میں نظر دوڑا کر دیکھ سکتے ہیں کہ عروج و ترقی کہاں ہے اور ذلت و رسوائی کہاں ہے۔ اے اللہ کے بندو، اخلاقیات ہی انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہے۔ اگر اخلاق نہیں تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ اخلاق کے بغیر انسانوں کی جماعت انسان نہیں بلکہ حیوانوں کا ایک ریوڑ کہلائے گی۔ انسان کی عقلی قوت جب تک اس کے اخلاق رویا کے ماتحت کام کرتی ہے تمام معاملات ٹھیک چلتے ہیں، اور جب اس کے سفلی جذبے اس پر غلبہ پا لیں تو یہ نہ صرف اخلاقی وجود سے ملنے والی روحانی توانائی سے اسے محروم کر دیتے ہیں بلکہ اس کی عقلی استعداد کو بھی آخرکار کند کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرہ درندگی کا روپ دھار لیتا ہے اور معاشرہ انسانوں کا نہیں، انسان نما درندوں کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ یہ سب اخلاقی بے حسی کا نتیجہ ہے۔ انسان کی اخلاقی حس اسے اپنے حقوق اور فرائض سے آگاہ کرتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اجتماعی زندگی کا اصل حسن احسان، ایثار، حسن معاملات، اخوت اور رواداری اور قربانی سے جنم لیتا ہے۔ جب تک اخلاقی حس لوگوں میں باقی رہتی ہے وہ اپنے فرائض کو ذمہ داری اور خوش اسلوبی سے اور خوش دلی سے ادا کرتے ہیں، اور جب یہ حس مردہ اور وحشی ہو جاتی ہے تو پورے معاشرے کو مردہ اور وحشی کر دیتی ہے، تو وہ لوگوں کے حقوق کو خونی درندے کی طرح کھانے لگتا ہے۔ تو ایسے معاشرے میں ظلم و فساد عام ہو جاتا ہے۔ انسان میں حیوانی حس کا وجود صرف لینا جانتا ہے، دینا نہیں، چاہے اس کا لینا دوسروں کی موت کی قیمت پر ہی کیوں نہ ہو، اور بدقسمتی سے یہی صورتحال آج ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اسلام میں ایمان اور اخلاق دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کی پہچان ہی اخلاق سے ہے۔ اگر اخلاق اس کا اچھا نہیں تو وہ مسلمان نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان ایمان کا دعویٰ کرے مگر اخلاقیات سے وہ شخص عاری ہو۔ ہمارے پیارے نبی کریم کائنات میں اخلاقیات کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، جس پر اللہ کریم
جس پر اللہ کریم نے اپنی کتاب میں اس بات پر مہر ثبت کی ہے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بے شک آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو آپ مکارم اخلاق کے اعلیٰ معارج کی تعلیم و تربیت اور درستگی کے لیے مبعوث فرمائے گئے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا میں اعلیٰ اخلاقی شرافتوں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی میں اعلیٰ اخلاق کی تمام قدروں کو عملی صورت میں اپنا کر اپنے اوپر نافذ کر کے تمہارے سامنے رکھنے اور ان کو اسوہ حسنہ بنا کر پیش کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پیکر اخلاق تھی، کیونکہ آپ نے قرآنی اخلاقی تعلیمات سے اپنے آپ کو مزین کر لیا تھا۔ آپ کا اخلاق قرآن کے احکام و ارشادات کا آئینہ تھا۔ قرآن کا کوئی خلق ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے اپنی عملی زندگی میں نہ سمو لیا ہو، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے لوگوں، بے شک تمہارے لیے اخلاق کے اعلیٰ معارج کی تکمیل کرنے کے لیے رسول اللہ کی پیروی کرنے میں بہترین نمونہ ہیں۔ ایمان و عبادت کی درستگی کی عملی نشانی صحت اخلاق سے ہے، بلکہ عبادات و تعلیمات اسلامی کا لب لباب اخلاق کو سنوارنا اور نکھارنا ہے، جس کی تائید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں میں کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ شخص ہے جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو۔ اخلاق کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تربیت دیتے ہوئے فرمایا اخلاق یہ ہے کہ کوئی تمہیں گالی دے تو تم اس کا جواب دعا سے دو، یعنی گالی کا جواب گالی سے نہ دو بلکہ دعا اور اچھے الفاظ سے دو۔ جب تمہیں برا بھلا کہے تو تم اس کو اچھا کہو، جو تمہاری بدخوئی کرے تم اس کی تعریف اور اچھائی بیان کرو، جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو۔ اللہ کے بندو، بدقسمتی سے آج کے ہمارے اس خزاں رسیدہ معاشرے میں اخلاقیات، تہذیب و تمدن اور تربیت و تادیب کے آثار ہی نہیں پائے جاتے، جس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے دوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قوموں میں رسوا اور زوال پذیر ہو رہے ہیں، اور بگاڑ کا گھن ہمیں دیمک کی طرح کھا رہا ہے۔ وہ دین جس کی حقیقی پہچان اخلاقیات کا عظیم باب تھا اور جس کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے، وہ دین جس نے معاملات کو اصل دین قرار دیا تھا، آج اسی دین کے ماننے والے اخلاقیات اور معاملات میں اس پستی تک گر چکے ہیں کہ عدالتوں میں مقدمات کی بھرمار ہے، جے خانہ جات میں جگہ تنگ پڑ رہی ہے، گلی گلی محلہ محلہ جگہ جگہ لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، ظلم و زیادتی، فساد، کینہ، حسد، حق تلفی اور مفاد پرستی عام ہے۔ منشیات کا بازار، ہوس کے اڈے، شراب خانے، جوا، چوری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری، زناکاری، رشوت خوری، سود و حرام خوری، دھوکہ دہی، بددیانتی، جھوٹ، خوشامد، دوغلاپن، حرص، طمع، لالچ، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، آخر وہ کون سا اخلاقی مرض اور بیماری ہے جو ہم میں نہیں؟ خود غرضی اور بدعنوانی و کرپشن کا ایسا کون سا طریقہ ہے جو ہم نے ایجاد نہیں کیا؟ دھوکہ دہی اور مفاد پرستی کی ایسی کون سی قسم ہے جو ہمارے یہاں زوروں پر نہیں؟ تشدد، تعصب، عصبیت اور انسان دشمنی کے ایسے کون سے مظاہر ہیں جو ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو نہیں ملتے؟ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اخلاقی بگاڑ آج ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو چکا ہے، معاملہ عبادت کا ہو یا معاملات کا، حقوق و فرائض ہوں یا تعلیم و تربیت، امانت، دیانت، صدق، عدل، ایفاء عہد، فرض شناسی اور ان جیسی دیگر اعلیٰ اقدار کا ہم میں انتہائی زیادہ فقدان ہے۔ بدعنوانی ناسور کی طرح معاشرے میں پھیل چکی ہے، ظلم و ناانصافی کا دورہ ہے، لوگ قومی درد اور اجتماعی خیر و شر کی فکر سے خالی اور اپنی ذات اور مفادات کے اسیر ہو چکے ہیں۔ یہ اور ان جیسے دیگر منفی رویے قومی اجتماعی مزاج میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر ہر شخص کف افسوس ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اخلاقی بگاڑ
اور رواداری و معاملات کی بیخکنی جو ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ شاید ہی دنیا کے کسی اور معاشرے میں پائی جاتی ہو۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ انتہائی زیادہ سرخ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کی تباہی اس بلا سے ہوگی جو قریب ہی آنے لگی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے انگلی جتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ پوچھا گیا کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں صالحین بھی ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب برائی بڑھ جائے گی تو ایسا ہی ہوگا، رواہ البخاری۔ اے اللہ کے بندو، ہم لوگ کثرت سے اپنے معاشرے کے اخلاقی بگاڑ پر گفتگو کرتے ہیں، اپنی فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ساتھ اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ ہم بھی اس قوم اور معاشرے کے ایک فرد ہیں۔ اس صورتحال میں صرف افسوس کر کے ہم اپنی جان ہرگز چھڑا نہیں سکتے۔ یہ ہماری مذہبی، قومی، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ کم از کم اپنے ارد گرد اپنی حد تک غلط رویوں کے خلاف جد و جہد کریں، اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ جو لوگ اپنی قوم اور معاشرے کو بھول کر اپنی ذات تک محدود ہو جاتے ہیں، صرف زبانی باتوں اور تبصروں پر گزارا کرتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے وہ نقصان میں رہتے ہیں۔ آج ہم بھی اسی نقصان کا شکار ہیں۔ ہمارے معاشرے، خاندان میں اس خسارے کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ معاشرہ کس تیزی سے تنزلی کی جانب جا رہا ہے۔ اگر اب بھی ہم نے آنکھیں نہ کھولی تو ہم اپنی شناخت کھو دیں گے اور یہ ہمارے لیے بدترین نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔